رات کے گہرے سناٹے میں جب ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اچانک ایک نام فضا میں گونج اٹھا، ابن کنجور۔ ایک ایسا نام جس نے علم، خوف اور جنات کی پراسرار دنیا کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ کہتے ہیں وہ انسان تھا مگر عام انسان نہیں۔ وہ دیکھ سکتا تھا انہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں مگر خود نظر نہیں آتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے پاس جنات کا علم تھا، کچھ کہتے ہیں وہ خود ان کی دنیا میں قید ہو گیا۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کیا یہ سب ایک کہانی ہے یا چھپا ہوا راز؟ یہ وہ داستان ہے جو عقل سے نہیں ایمان سے سمجھی جاتی ہے۔ ابن کنجور وہ شخص ہے جس نے جنات کی خاموش دنیا کو بولنے پر مجبور کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دنیا کے ہر دور میں کچھ نام ایسے رہے ہیں جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بنتے بلکہ اسرار اور خوف کی علامت بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام ہے ابن کنجور، ایک پراسرار شخصیت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جنات کی دنیا میں وہ کچھ دیکھا جو عام انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خاموش رات سے، چاند بادلوں میں چھپا ہوا، فضا میں عجب سا سناٹا، اور ایک شخص تنہا پرانی مسجد کے صحن میں بیٹھا، زمین پر چند لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اچانک ہوا تھم جاتی ہے، موم بتی کی لو کانپنے لگتی ہے اور اس کے ہونٹوں سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جنہیں شاید زمین نے پہلی بار سنا۔ کہا جاتا ہے ابن کنجور کو بچپن ہی سے غیر معمولی احساسات گھیرے رکھتے تھے۔ وہ چیزیں محسوس کرتا تھا جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ لوگ اسے ایک عام بچہ سمجھتے رہے مگر وقت نے بتا دیا کہ وہ عام نہیں ہے۔ اس کے ارد گرد ہمیشہ ایک عجیب سی کیفیت رہتی، جیسے کوئی اندیکھی مخلوق اس کے قریب ہو۔ جوانی میں اس نے علم روحانیت کی طرف قدم بڑھایا۔ راتوں کو جاگنا، تلاوت کرنا، ذکر اور مراقبہ کرنا اس کی عادت بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات اس نے ایک ایسی روشنی دیکھی جو کسی چراغ کی نہیں تھی۔ وہ روشنی قریب آئی اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ اسی لمحے سے اس کے ارد گرد کی فضا بدلنے لگی۔ اس نے جنات کے وجود کو صرف پڑھا نہیں بلکہ ان کے احساس کو قریب سے محسوس کیا۔ ابن کنجور کے مطابق ہر انسان کے آس پاس اندیکھی مخلوقات ہوتی ہیں، کچھ نیک، کچھ شرپسند۔ وہ کہتا تھا جنات انسانوں سے زیادہ سمجھدار ہیں مگر ان کا علم ان کے غرور کے نیچے دفن ہے۔ اس کے نزدیک جنات اور انسان دونوں علم کے متلاشی ہیں مگر دونوں کو اپنی حدوں میں رہنا چاہیے۔ لوگوں نے اس کے بارے میں عجیب قصے سنائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد ہمیشہ ٹھنڈی ہوا چلتی تھی چاہے موسم گرم ہو۔ کبھی کبھی وہ کسی نامعلوم زبان میں بولنے لگتا جسے سن کر سننے والے پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ کچھ عینی شاہدین نے بتایا کہ اس کے کمرے سے اکثر دھوئیں کی لپٹیں اٹھتی تھیں مگر آگ کا کوئی نشان نہیں ہوتا تھا۔ ابن کنجور نے اپنی زندگی کو دنیاوی شہرت سے دور رکھا۔ ابن کنجور کی باتوں میں ایک عجیب سا جادو تھا، نہ وہ صوفی لگتا تھا نہ عامل، بلکہ الفاظ میں ایسا وزن تھا جیسے کسی اور جہاں سے آ رہے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جب وہ بات کرتا تو فضا بدل جاتی، ہوا ساکت ہو جاتی اور ارد گرد ایک اندیکھا سکوت چھا جاتا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے وہ کسی پوشیدہ حقیقت کو دیکھ رہا ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے قریب رہنے سے عجیب خوشبو آتی تھی، کبھی عود جیسی کبھی آگ جیسی، جیسے دو جہانوں کی خوشبو ایک ساتھ گھل گئی ہو۔ وہ علم چاہتا تھا، طاقت نہیں۔ وہ حقیقت جاننا چاہتا تھا، فریب نہیں۔ اس نے کہا تھا جو شخص جنات سے علم لیتا ہے اسے اپنی نیند، اپنی سکون اور اپنی تنہائی قربان کرنی پڑتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ خاموش ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آخری ایام میں اس نے بہت کم بولنا شروع کر دیا تھا۔ اکثر راتوں کو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر زمین پر کچھ لکھتا اور پھر مٹا دیتا۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کیا لکھتا ہے تو صرف اتنا کہا، جو کچھ میں لکھتا ہوں وہ میرے اور ان کے درمیان ہے۔ ابن کنجور کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے علم کی تلاش میں اپنی دنیا بدل دی اور شاید خود کو بھی کھو دیا۔ اس کا وجود آج بھی ایک راز ہے۔ کچھ کہتے ہیں وہ چلا گیا، کچھ کہتے ہیں وہ اب بھی کہیں موجود ہے جہاں خاموشی بولتی ہے اور انسان کی عقل رک جاتی ہے۔ ابن کنجور کا ذکر جیسے ہی لبوں پر آتا ہے، فضا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اب جبکہ ہم اس اسرار کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں حقیقت اور غیب کے درمیان کی لکیر دھندلی پڑ جاتی ہے، وقت ہے کہ ہم جانیں کہ یہ شخص آخر تھا کون۔ کہا جاتا ہے کہ ابن کنجور کا ظاہری چہرہ ایک عام انسان جیسا تھا، سادہ لباس، پرسکون لہجہ، مگر آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جو کسی ایسی دنیا کی جھلک دیتی تھی جو عام انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ وہ کم بولتا مگر جب بولتا تو لفظوں کے بیچ ایک خاموش طاقت محسوس ہوتی۔
لوگ اس کی محفل میں بیٹھ کر اکثر کہتے کہ یہ شخص صرف بات نہیں کرتا بلکہ بولتے ہوئے کچھ اور بھی سنائی دیتا ہے، جیسے اس کے ساتھ کوئی اور بھی بات کر رہا ہو۔ ابن کنجور کے نام کے پیچھے بھی ایک داستان چھپی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کنجور ایک قدیم روحانی اصطلاح ہے جو شخص کے لیے استعمال ہوتی تھی جو رازوں میں چھپا یا چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہو۔ جب اس نے پہلی بار غیب کی آواز سنی، جب اس کے سامنے وہ مخلوق ظاہر ہوئی جو انسان کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے، تو اسی لمحے سے لوگ اسے ابن کنجور کہنے لگے، یعنی رازوں کا بیٹا۔ وقت کے ساتھ اس کی شخصیت میں ایک خاص تبدیلی آئی۔ وہ اب لوگوں کے درمیان کم رہنے لگا اور دن کے اجالے کے بجائے رات کے سناٹے کو ترجیح دینے لگا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا مگر آنکھوں میں ایک ایسا راز چھپا تھا جو کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا بلکہ نئے سوال پیدا کرتا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ ابن کنجور اکثر شہر کے کنارے پر واقع پرانی مسجد میں جا کر گھنٹوں خاموش بیٹھا رہتا، نہ تسبیح چلتی نہ کلام سنائی دیتا، بس ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا گزرتا اور فضا میں کسی غیر مرئی موجودگی کا احساس جاگ اٹھتا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا جو دکھائی نہیں دیتا وہی اصل طاقت ہے۔ پھر ایک رات اس کی زندگی میں وہ لمحہ آیا جس نے ہمیشہ کے لیے اس کے اور اس دنیا کے درمیان پردہ اٹھا دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ تنہائی میں عبادت میں مشغول تھا۔ اچانک اس کے ارد گرد کی فضا ساکت ہو گئی، جیسے ہوا رک گئی ہو، اور پھر ایک ٹھنڈی سانس اس کے قریب سے گزری۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا سامنے ایک سایہ کھڑا ہے مگر اس کا کوئی چہرہ نہیں۔ پھر ایک آواز آئی، ایسی جو نہ کان سے سنی جا سکتی تھی نہ زبان سے ادا۔ اس نے بتایا کہ وہ لمحہ اس کی زندگی کا پہلا سفر غیب تھا۔ اس نے کہا، میں ڈرا نہیں بس حیران ہوا، کیونکہ وہ مخلوق بول نہیں رہی تھی مگر میں اس کے ہر خیال کو سمجھ رہا تھا۔ یہی وہ رات تھی جس کے بعد وہ کبھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس نے لکھنا شروع کیا، عجیب نشان، انوکھی آیات اور وہ جملے جن کا مطلب صرف وہی جانتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس رات کے بعد کبھی روشنی میں عبادت نہیں کی، ہمیشہ اندھیرے میں، کیونکہ اس کے مطابق اندھیرا روشنی سے زیادہ سچ بولتا ہے۔ یہ واقعہ اس کے سفر روحانیت کا آغاز تھا، ایک ایسا سفر جس میں ہر قدم ایک راز بن کر سامنے آتا رہا۔ ابن کنجور اب صرف ایک انسان نہیں رہا تھا، وہ اندیکھی دنیا کے رازوں کا محافظ بن چکا تھا۔ وہ رات باقی تمام راتوں سے مختلف تھی۔ فضا میں ایک غیر معمولی خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی کسی خوف سے تھم گئی ہو۔ مسجد کے پچھلے حصے میں ابن کنجور تنہا بیٹھا ذکر میں مصروف تھا۔ اس کے ارد گرد نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ موم بتی کی لرزتی ہوئی روشنی کبھی دیوار پر سایہ بناتی، کبھی مٹ جاتی۔ سب کچھ ٹھیک تھا مگر اس کے دل میں ایک انجانی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی قریب ہے مگر نظر نہیں آ رہا۔ اچانک ایک ہلکی سی خسر پسر سنائی دی۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ الفاظ نہیں پہچان سکا، لیکن محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالکل پیچھے سانس لے رہا ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی مگر اس نے نظر نہیں اٹھائی۔ ذکر جاری رکھا اور دل ہی دل میں سورہ جن کی آیات پڑھنے لگا۔ اسی لمحے موم بتی کی لو کانپنے لگی اور پھر ایک لمحے میں بجھ گئی۔ اندھیرے نے سب کچھ نگل لیا، اب صرف سناٹا تھا اور اس کی سانسوں کی آواز۔ پھر ایک ہلکی سی روشنی چمکی جیسے کسی آنکھ سے نکل کر گزر گئی ہو۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ سامنے دیوار کے قریب ایک دھندلا سا سایہ کھڑا تھا، نہ چہرہ نہ جسم مگر وجود واضح، اور اس وجود سے روشنی نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکوت پھوٹ رہا تھا۔ ابن کنجور نے بتایا کہ اس لمحے اس کے اندر خوف نہیں تھا بلکہ حیرت تھی، جیسے وہ برسوں سے کسی کا انتظار کر رہا ہو اور آخر کار وہ سامنے آ گیا ہو۔ سایہ خاموش تھا مگر اس کے ذہن میں آواز گونجنے لگی، ہم تمہیں دیکھتے رہے ہیں، تمہیں بلاتے رہے ہیں اور آج تم نے دروازہ کھول دیا ہے۔ وہ لمحہ ٹھہر گیا، ہر چیز جامد مگر فضا میں ایک عجیب سا بوجھ پھیل گیا۔ اس نے کہنا چاہا، تم کون ہو؟ مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ دل میں سوال ابھرا اور جواب ذہن میں خود بخود اتر گیا، میں ان میں سے ہوں جنہیں تم جن کہتے ہو۔ اس وجود کی آواز انسان جیسی نہیں تھی، وہ ایک ساتھ قریب بھی تھی اور دور بھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آواز دیواروں سے پھسلتی ہوئی دل میں اتر رہی ہو۔ اس نے کہا، ہم تم سے بات کرنے آئے ہیں کیونکہ تم سننے کے قابل ہو گئے ہو۔ یہ جملہ اس کے اندر بجلی بن کر گرا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ غیب کی دنیا صرف کتابوں میں نہیں بلکہ اس کے سامنے سانس لے رہی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سایہ دھند میں تحلیل ہو گیا اور مسجد دوبارہ خاموش ہو گئی، لیکن اس لمحے کے بعد خاموشی ویسی نہیں رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات کے بعد ابن کنجور کے ارد گرد کی فضا بدل گئی۔
کبھی کسی کونے سے سرگوشی سنائی دیتی، کبھی کھڑکی کے پاس ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا، اور کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی اس کے کندھے کے قریب کھڑا سانس لے رہا ہو۔ مگر وہ ڈرا نہیں۔ اس نے کہا، وہ میرا پہلا رابطہ تھا اور شاید میری آخری خاموشی بھی۔ اس راز سے اس کا علم بڑھنے لگا، مگر سکون کم ہوتا گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اب اس کی زندگی دو جہانوں کے درمیان چلنے والی لکیر بن گئی ہے، ایک نظر آنے والی دنیا اور ایک وہ جہاں سائے بولتے ہیں۔ اس پہلی ملاقات کے بعد ابن کنجور کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ اب اس کے لیے دنیا صرف وہ نہیں تھی جو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی تھی، بلکہ وہ پردے کے اس پار بھی جھانکنے لگا جہاں جنات بستے ہیں، بولتے ہیں اور اپنی سلطنتوں میں حکمرانی کرتے ہیں۔ قرآن میں جنات کا ذکر واضح ہے۔ یہ آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے، نہ مکمل روشنی نہ مکمل اندھیرا، ایک درمیانی مخلوق جو انسانوں کی طرح سمجھتی، بولتی اور اپنے قبیلے، اپنی قوم رکھتی ہے۔ ابن کنجور نے لکھا کہ اس نے ان کی کئی اقسام دیکھی، کچھ نرم مزاج اور علم والے، کچھ باغی اور خطرناک، اور کچھ ایسے جو صدیوں سے کسی ایک مقام پر قید تھے۔ اس نے بتایا کہ جنات کی بستیاں ہماری زمین کے بہت قریب ہیں، لیکن ایک مختلف جہت میں، کچھ ویران پہاڑوں کے نیچے، کچھ سمندروں کی تہہ میں، اور کچھ پرانی مساجد یا اجڑی عمارتوں کے درمیان۔ وہ ہمارے درمیان رہتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ ان کی زبان عربی کے قدیم لہجوں سے ملتی جلتی ہے، مگر ہر قبیلے کا اپنا لہجہ، اپنا انداز گفتگو ہوتا ہے۔ ایک رات جب ابن کنجور ذکر میں مشغول تھا، اچانک اس کے ارد گرد فضا بدل گئی۔ ہوا میں ایک خوشبو پھیلی، پھر روشنی کا ہلکا سا دائرہ ظاہر ہوا۔ اس دائرے کے بیچ ایک بلند بالا سایہ ابھرا، ایک ایسا وجود جس کی آنکھوں میں شعلے تھے مگر چہرہ سکون سے بھرا ہوا۔ وہ خود کو ملک ذوفان کہتا تھا، جن بادشاہوں میں سے ایک۔ ملک ذوفان نے اس سے کہا، ہم تمہیں جانتے ہیں انسان، تم نے وہ راستہ چنا ہے جس پر کم لوگ قائم رہتے ہیں۔ ہم تمہیں اپنی دنیا دکھائیں گے، لیکن یاد رکھو ہر علم کی قیمت ہوتی ہے۔ اس لمحے ابن کنجور کے گرد منظر بدل گیا۔ وہ خود کو ایک ایسی وادی میں پاتا ہے جہاں ہوا گرم مگر خوشبودار تھی، درخت روشنی سے بنے ہوئے لگ رہے تھے اور دور تک سنہری ریت چمک رہی تھی۔ اس نے وہاں جنات کی بستیاں دیکھیں، خوبصورت محلات، اونچے دروازے اور فضا میں گونجتی تسبیح کی آوازیں۔ وہاں کچھ جنات عبادت میں مصروف تھے اور کچھ اپنے بادشاہ کے دربار میں حاضر۔ ابن کنجور کہتا ہے کہ اس نے جنات کی طاقتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کوئی لمحے بھر میں غائب ہو جاتا، کوئی پتھر کو پانی بنا دیتا اور کوئی صرف نگاہ سے آگ بھڑکا دیتا، مگر اس کے مطابق سب سے بڑی طاقت ان کی اطاعت تھی، جو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے۔ ملک ذوفان نے اس سے کہا، ہم میں نیک بھی ہیں بد بھی، جیسے تمہارے درمیان عالم اور ظالم ہے ویسے ہی ہمارے درمیان بھی، لیکن تمہاری دنیا ہمیں متجسس کرتی ہے کیونکہ تم بھول گئے ہو کہ تمہارا رب کتنا قریب ہے۔ یہ جملہ سن کر ابن کنجور خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ مخلوق انسان سے زیادہ اللہ کے قریب ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے جنات کی دنیا کو صرف ایک حیرت نہیں بلکہ ایک نصیحت کے طور پر جانا۔ اس کے بعد اس نے کہا، میں نے جن بادشاہ سے ملاقات کی، میں نے ان کے شہر دیکھے، میں نے ان کے راز سنے، مگر میں جان گیا کہ کچھ راز ایسے ہیں جو انسان کے لیے جاننا آسان نہیں، اور پھر وہ راز جو اس نے بیان نہیں کیے اس کی آنکھوں میں رہ گئے، وہ راز جو انسانوں کو معلوم نہیں اور شاید کبھی ہوں بھی نہ۔ جب ابن کنجور سے انٹرویو لیا گیا تو ماحول میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ کمرہ ہلکی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیمرے کے سامنے وہ خاموش بیٹھا تھا، جیسے یادوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہو۔ میزبان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پہلا سوال کیا، کیا واقعی جن ہم میں موجود ہوتے ہیں؟ ابن کنجور نے نظریں اٹھائیں اور آہستہ سے بولا، ہاں، بہت قریب، کبھی تمہارے گھر کے کونے میں، کبھی تمہارے خوابوں کے بیچ۔ کچھ جن مسلمان ہیں، کچھ نہیں، کچھ اللہ کے فرما بردار ہیں اور کچھ شیطان کے تابع۔ میزبان چونک گیا۔ اس نے فوراً دوسرا سوال کیا، کیا وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں؟ ابن کنجور نے لمحہ بھر خاموشی اختیار کی، پھر بولا، کبھی وہ رابطہ کرتے ہیں، کبھی ہم خود کر لیتے ہیں، لا علمی میں، لا علمی سے۔ جب کوئی شخص اندھیری راتوں میں تنہا ذکر کرتا ہے یا کسی اجڑی جگہ پر پکار اٹھتا ہے تو بعض اوقات اس کی آواز صرف آسمان تک نہیں جاتی بلکہ ان کے جہان تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں سکون بھی تھا اور خوف بھی۔ میزبان نے موضوع کو مزید گہرا کرتے ہوئے پوچھا، کیا جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں؟ ابن کنجور نے سر ہلایا، ہاں، اکثر۔
کچھ گھروں میں نسلوں سے بستے ہیں، کچھ درختوں، کنووں اور پرانی عمارتوں کے محافظ ہیں۔ کچھ جن انسانوں سے مانوس ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے بچوں کو بڑھتا دیکھتے ہیں اور کبھی کبھار ان کے خوابوں میں بات کرتے ہیں، مگر انسان کو خبر نہیں ہوتی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ ابن کنجور کے چہرے پر ایک ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ میں نے کئی ایسے جن دیکھے ہیں جو اپنے انسانی ساتھیوں کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ نے تو اپنی نسلیں ان کے گھروں کے ساتھ جوڑ لی ہیں، مگر یاد رکھو، جہاں نیکی ہے وہاں شر بھی ہے۔ ایسے بھی ہیں جو انسانوں کو بہکاتے ہیں، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور اپنی طاقت سے انہیں کمزور کرتے ہیں۔ میزبان نے سانس بھرتے ہوئے پوچھا، تو کیا آپ ان سے بات کرتے ہیں؟ ابن کنجور نے نظریں جھکائیں، بات نہیں، بس سن لیتا ہوں۔ اب وہ الفاظ سنائی دیتے ہیں جو دوسروں کو نہیں۔ بعض اوقات وہ خود آ جاتے ہیں، نماز کے دوران یا رات کے آخری پہر میں۔ کچھ مجھے اپنے معاملات بتاتے ہیں، کچھ مجھ سے قرآن کی آیات سنتے ہیں۔ پھر اس نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک بار ایک جن میرے سامنے آیا، وہ رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا، میں مسلمان ہوں مگر میرا قبیلہ مجھے قبول نہیں کرتا کیونکہ میں انسانوں کے قریب رہتا ہوں۔ میں نے اس کے لیے دعا کی اور اس نے جواب دیا، ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، بس تم ہمیں سمجھتے نہیں۔ یہ سن کر میزبان کی آنکھوں میں حیرت چھا گئی۔ ابن کنجور نے گہری سانس لی اور بولا، جنات کی دنیا ہماری دنیا سے مختلف ہے، مگر ان کے دل، احساسات اور آزمائشیں ہماری طرح ہی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ انہیں دیکھنا ہمارے بس میں نہیں اور ہمیں چھونا ان کے بس میں نہیں۔ انٹرویو ختم ہونے کے بعد کمرہ کچھ دیر تک خاموش رہا۔ میزبان نے کیمرہ بند کیا مگر فضا میں جیسے ایک موجودگی باقی تھی، اور ابن کنجور کے آخری الفاظ دیر تک گونجتے رہے، کچھ جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں مگر انسان کو خبر نہیں ہوتی، اور شاید یہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ناظرین، قرآن و سنت میں بھی جنات کا ذکر کئی مقام پر آیا ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ مخلوق حقیقت میں موجود ہے اور انسان کی طرح امتحان میں ہے۔ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ یہ آیت ان کی فطرت اور ساخت کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ روشنی اور گرمی سے بنی مخلوق ہیں جو انسان سے مختلف مگر باشعور ہیں۔ ایک اور مقام پر سورہ جن میں جنات خود کہتے ہیں، ہم نے ایک حیران کن قرآن سنا جو سیدھی راہ دکھاتا ہے، تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ جنات بھی ایمان، عقل اور فہم رکھتے ہیں، اور ان پر بھی ہدایت اور گمراہی کے دروازے کھلے ہیں۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے جو تمہیں میرا پیغام سناتے تھے؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ دونوں مخلوقات، انسان اور جن، اللہ کے حکام کے پابند ہیں اور ان سے باس پرس ہوگی۔ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے اثرات سے بچنے کے طریقے بھی سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی ان کا اثر قریب ہوتا ہے مگر ایمان، نماز اور ذکر ان سے حفاظت کا مضبوط حصار ہے۔ اسلامی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جنات حقیقی ہیں، لیکن ان سے دوستی یا رابطہ رکھنا سخت منع ہے۔ قرآن مجید میں سورہ جن میں واضح کیا گیا ہے، اور کچھ انسان جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے تو انہوں نے انہیں مزید گمراہی میں ڈال دیا۔ یہ تمام آیات اور احادیث اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ جنات کا وجود انکار سے نہیں، ایمان سے سمجھا جاتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے محفوظ راستہ یہی ہے کہ وہ ان کی موجودگی کو مانے مگر ان کے معاملات میں قدم نہ رکھے، کیونکہ ایمان کے بغیر علم ہمیشہ خطرہ بن جاتا ہے۔ ابن کنجور کی باتیں سن کر ہر شخص کے دل میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے، کیا یہ سب سچ ہے یا محض وہم؟ قرآن میں جنات کا ذکر واضح ہے، ان کی موجودگی، ان کی قومیں، ان کے اعمال سب بیان کیے گئے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جن موجود ہیں مگر ان کے ساتھ رابطہ رکھنا خطرناک ہے، کیونکہ انسان اور جن کی دنیا کے درمیان ایک حد مقرر کی گئی ہے۔ لیکن ابن کنجور کے تجربات اس حد کو چھو جاتے ہیں۔ اس نے وہ دیکھا جس پر یقین کرنا آسان نہیں مگر جھٹلانا بھی ممکن نہیں۔ کچھ عالم اسے خرافات کہتے ہیں، کچھ اس کی باتوں میں چھپی حکمت تلاش کرتے ہیں۔ شاید سچ اور فریب کے درمیان صرف نیت کا فرق ہے۔ اگر تلاش علم کے لیے ہو تو وہ روشنی ہے، اور اگر تجسس کے لیے ہو تو اندھیرا۔
یہی وہ موڑ ہے جہاں ناظرین سوچ میں پڑ جاتے ہیں، کیا ابن کنجور نے واقعی جنات سے بات کی، یا یہ انسان کے شعور کی وہ حد ہے جہاں حقیقت اور غیب ایک دوسرے میں گم ہو جاتے ہیں؟ ابن کنجور نے ہمیشہ دعویٰ کیا کہ اس کا مقصد جنات سے دوستی نہیں بلکہ علم حاصل کرنا ہے۔ اس کے مطابق کچھ جن علم حق رکھتے ہیں جو علم لدنی یعنی وہ علم ہے جو دل پر الہام کے طور پر اترتا ہے۔ وہ کہتا تھا، میں ان سے شر نہیں علم لیتا ہوں جو روشنی سے آتا ہے، اندھیرے سے نہیں۔ لیکن علماء کا موقف مختلف ہے۔ ان کے نزدیک جنات کے ذریعے حاصل کیا گیا علم اکثر دھوکے میں لپٹا ہوتا ہے، کبھی یہ الہام لگتا ہے اور کبھی یہ شیطانی وسوسہ نکلتا ہے۔ ابن کنجور کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اس نے ایسے راز بیان کیے جو عام انسان کی پہنچ سے باہر تھے، قرآن کی نادیدہ تفاسیر، اسماء کی طاقتیں اور پوشیدہ نشانیوں کی تعبیرات، مگر اس کے ناقدین کہتے ہیں جو علم غیب کے دروازے سے آتا ہے اس کا منبع ہمیشہ مشکوک رہتا ہے۔ شاید یہی وہ مقام ہے جہاں عقل اور روح کی سرحدیں ملتی ہیں۔ کہ جنات سے علم لینا ممکن ہے، یا یہ وہ دروازہ ہے جسے کھولنے کے بعد انسان کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا؟ ابن کنجور کی داستان جہاں علم اور اسرار سے بھری ہے، وہیں اس کے سائے میں خوفناک سچائیاں بھی چھپی ہیں۔ جنات سے رابطہ کوئی عام تجربہ نہیں، یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو کھل تو جاتا ہے مگر بند کرنا ہمیشہ ممکن نہیں رہتا۔ کہا جاتا ہے کہ جو ان کے قریب گیا وہ کبھی ویسا واپس نہیں آیا۔ ابن کنجور نے خود اعتراف کیا تھا کہ کچھ جن نیک نہیں ہوتے، وہ انسان کے ذہن پر اثر ڈالتے ہیں، خوابوں کو الجھا دیتے ہیں اور بعض اوقات جسمانی تکلیف یا بیماری کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جادو، آسیب اور روحانی نقصان کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن میں واضح حکم ہے کہ جنات سے مدد نہ مانگی جائے، کیونکہ ان میں ایسے بھی ہیں جو انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ ابن کنجور کے مطابق اس نے خود کو بچانے کے لیے مسلسل ذکر اور آیات کا سہارا لیا، مگر اعتراف کیا یہ علم روشنی کے ساتھ آگ بھی رکھتا ہے، اور جو اسے سنبھال نہ سکے وہ جل جاتا ہے۔ یہی وہ سچ ہے جو سننے والوں کو خوف اور تجسس کے بیچ معلق کر دیتا ہے۔ ابن کنجور کی داستان آخر میں ایک گہرا سبق چھوڑ جاتی ہے کہ علم اپنی جگہ طاقتور ہے، مگر ایمان کے بغیر وہ تباہی بن جاتا ہے۔ اس نے خود مانا کہ جو شخص جنات کی دنیا میں داخل ہوتا ہے، اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ روشنی نہیں، اندھیرے میں کھو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور وہ علم تمہیں نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا۔ یہی آیت انسان کی حد متعین کرتی ہے۔ ہم غیب کی حقیقت جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں مگر اس پر اختیار نہیں رکھ سکتے۔ ابن کنجور کے تجربات ایک تنبیہ ہے کہ جنات کے راز انسان کے لیے کشش رکھتے ہیں، مگر ان کی دنیا میں قدم رکھنا اپنی روح کو آزمائش میں ڈالنے کے برابر ہے۔ آخر میں اس کا پیغام سادہ مگر گہرا تھا۔ ذکر سے بڑھ کر کوئی حفاظت نہیں، اور ایمان سے بڑھ کر کوئی علم نہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اسے نہ جن نقصان دے سکتا ہے، نہ شیطان بہکا سکتا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو ہر سننے والے کے دل میں اتر جاتا ہے کہ حقیقی علم وہی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، نہ کہ اس کی تخلیق کے فریب میں۔ ابن کنجور کی کہانی اپنے اختتام پر ایک دردناک خاموشی میں ڈوب جاتی ہے۔ اس نے زندگی بھر علم کے دروازے کھولنے کی کوشش کی، مگر آخر میں صرف یہی کہا، میں نے علم پایا مگر سکون کھو دیا۔ وہ شخص جو جنات کی دنیا میں داخل ہوا، واپس آیا تو ظاہری طور پر وہی تھا، مگر اندر سے سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی مگر دل میں ایک خلا، ایسا خلا جو کسی انسان کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے مان لیا کہ غیب کا علم حاصل کرنا یقیناً ممکن ہے، مگر اس کی قیمت بہت بھاری ہے، کیونکہ جو پردہ اٹھ جاتا ہے وہ کبھی دوبارہ گرتا نہیں ہے۔ ناظرین، یہ کہانی صرف جنات یا اسرار کی نہیں بلکہ انسان کی حدوں اور اس کے تجسس کی ہے۔ ہم سب کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ خواہش جاگتی ہے کہ پردے کے اس پار کیا ہے، مگر سوال یہ ہے، اگر ایک دن وہ پردہ واقعی ہٹ جائے اور آپ کے سامنے کوئی جن آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یوں ناظرین، ابن کنجور کی کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ ایک ایسا سفر جہاں علم تو ملا مگر سکون کھو گیا۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر دروازہ کھولنے کے لیے نہیں ہوتا، اور ہر راز جاننے کے بعد دل پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ سچ کی تلاش ابھی ختم نہیں۔
नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।